یہ جو لوگ ہیں ہم نہیں کہہ رہے, یہ آپ یا میں یا اور نہیں کوئی کہہ رہے, یہ علی محمد خان نے کہا, شوکت بسرا نے کہا, عارف الوی, آپ ان کے ٹویٹر کھول کر دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مشن نور اور یہ قادیانی جو پاکستان تحریک انصاف کے جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, کچھ ہینڈلرز اس میں قادیانی ہیں جنہوں نے یہ شوشہ جو ہے وہ چھوڑا ہے. اب اس پر جب ہم اور آپ جب اس پر بات کرتے ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے مطلب یہی کہیں گے نا جو بھونکو لوگ ہیں, بھونکنے والے ہیں, وہ آ کے پڑ جاتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ تو کوئی ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں, ہمیں جان کے, ہم نے تو اذانوں کا کہا تھا, جان کے اس کو قادیانیوں سے ہے منسوب کیا جا رہا ہے. ہم نہیں کر رہے, یہ آپ کی اپنی قیادت جو ہے, سیاسی قیادت, وہ اس چیز کو ڈس اون بھی کر رہی ہے, ڈسکریڈٹ بھی کر رہی ہے. اچھا, اس سب کے ساتھ ساتھ ایک جلسے کا اعلان کیا گیا ہے 27 ستمبر کو کے پی کے میں جلسہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو میں ہوسٹ کروں گا, اور اب دیکھتے ہیں. تو یہ اپنے صوبے میں ہی کرنا چاہ رہے ہیں ایک پاور شو, دیکھ لیتے ہیں اس کا بھی رزلٹ کیا آئے گا. ویسے آپ کو لگتا ہے اس کا نتیجہ کوئی نکلے گا, نہیں نکلے گا؟ اور اگر انہوں نے پاور شو کرنا ہے تو آ کے کریں نا, یہاں پہ کریں, پنجاب میں کریں, کسی اور سندھ میں کریں. وہ اب نہیں کر سکتے, افغانی نہیں رہے پاکستان سارے تو واپس. لیکن یہ جو کے پی کے میں کریں گے تو اس کا آپ کیا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں, کیا اس کا کیا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ یہ ہوگا کہ عوام ان سے جو نفرت کر رہی ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. کے پی کے کی عوام جو ہے مزید نفرت کرے گی, کیونکہ کے پی کے کی عوام کو جلسے میں کیا بتائے گا یہ؟ مجھے ایک بات بتا دیں, کیا بتائے گا کہ سیلاب کے اندر میں سوتا رہا تم مرتے رہے, میری جو لیڈر ہے اس کی بہن کی بچیوں کو بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر آتا رہا, تم دریا سوات کے کنارے پہ مرتے رہے, ایک ایک کر کے جاتے رہے, شہید ہوتے رہے. میرے جو پارٹی ہے اس کا جو چیئرمین ہے وہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس میری گورنمنٹ کا جہاز چونٹتا رہا اور تم لوگ مرتے رہے. یہ بتائے گا انہیں, اور کہے گا کہ 12-13 سالوں سے ہماری حکومت ہے, پنجاب کے اندر بدحالی کا بھی شکار ہو گیا, بزدار جیسا بھی گندا بندہ آ گیا, لیکن اس کے باوجود بھی آج جو مریم نواز ہے وہ پروجیکٹ پہ پروجیکٹ یہاں پر الیکٹرک بسیں چلا رہی ہیں, لوگوں کو 30 روپے میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں. مریم نواز نے آج ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے, اس میں سلائی مشین بھی چلائی ہے. اب بنے گی مریم ارب پتی. مریم صاحبہ اب جو پیسے آئیں گے نا وہ ہم نے آپ سے پوچھ رہے ہیں, کیونکہ سلائی مشین جو چلا لیتی ہے اس کی اب آپ کی کوئی باہر پراپرٹی نہیں بننی چاہیے, نہیں تو شک ہوگا ارب پتی ہونے کا. اچھا, میں بتا رہا ہوں نا کہ یہاں پر سلائی مشینیں چلنی ہیں, ٹھیک ہے, وہ خود چلا رہی ہیں, بتا رہی ہیں کہ یہاں سے ایسے کاروبار کرو. اور یہ والا بالخصوص تو علیمہ خان نے سکھایا ہوگا مریم صاحبہ کو. بہرحال دیر آئے درست آئے. اب میں دیکھتا ہوں کہ جن کو مریم نواز صاحبہ سلائی مشینیں دیں گی, اگر وہ ارب پتی نہ ہوئی تو مریم صاحبہ پھر علیمہ نو پڑھنا تے فرض ہو گیا. نہیں ساری انویسٹمنٹ ضائع ہوتی. دیکھو نا, یاد ہے آپ کی بھی ایک انویسٹمنٹ ضائع ہوتی ہے, آپ نے کہا تھا اس کو نہیں چھوڑوں گی, ٹھیک ہے نا, نہیں چھوڑا تھا آپ نے. تو پائی ساڑھے پورے صوبے دی انویسٹمنٹ مانو ایک آئیڈیا دیتا اور آئیڈیا فلاپ ہو گیا تو پھر تو نہیں چھڑنا, اور اگر کامیاب ہو گئی تو پھر تو ستے خیراں, پھر تو سارے ارب پتی ہوں گے, اور اگر کوئی ارب پتی نہ ہوا, ٹھیک ہے نا, تو پھر علیمہ کو نہیں چھوڑنا. اچھا, بہرحال جو میں پوائنٹ دینا چاہ رہا تھا کہ یہ تو کچھ بتا نہیں سکتے, نہیں بتا سکتے. 0 + 0 + 0 = 0, اس میں ہم مائنس ایڈ کر لیں.